مفتی محمد حسن صاحب امرتسری رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ تھانہ بھون میں حاضر تھے. حضرت اپنی اصلاح و تربیت کے سلسلے میں مفتی بھی تھے, بہت بڑے عالم تھے امرتسر کے. جامعہ شفیع لاہور انہی کا ہے, بہت بڑا ادارہ ہے. تو حضرت مفتی صاحب نے حضرت حکیم الامت کو یہ عریضہ لکھا کہ اگر میں 100 برس تک سجدے میں پڑا رہا اور حامد رحمۃ اللہ علیہ کے خاص صحبت یافتہ, زیادہ معمر 70 سال سے اوپر عمر ہے, حضرت مفتی محمد حسن صاحب امرتسری نے ان کو خلافت دی تھی. اب اس کے بعد ہمارے شیخ مولانا ابوالحق صاحب سے انہوں نے تعلق اصلاح کا قائم کیا. اسی ہفتے میں جو حضرت نے والا نامہ بھیجا اس میں ان کو خلافت نامہ بھی بھیجا ہے, اور یہ بھی لکھا ہے کہ تم اپنے دوستوں میں اس کا تعارف کر دینا, تذکرہ کر دینا. تو میں اس لیے میں نے تذکرہ کر دیا. تو کیا بات چل رہی تھی, مفتی محمد حسن صاحب امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت کو یہ لکھا کہ اگر میں 100 برس تک سجدے میں شکر ادا کرتا رہوں تو بھی آپ کی 1 منٹ کی ملاقات کی قیمت ہم سے ادا نہیں ہو سکتی. آپ مجھے اتنے محبوب ہیں اور آپ کا مجھ پر اتنا احسان ہے اور آپ کی ذات گرامی میرے نزدیک اتنی قابل قدر و منزلت ہے کہ اگر میں 100 برس تک سجدے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہا تو آپ کی محبت اور تعلق جو آپ سے اللہ نے ہمیں بخشا ہے, ہم اس کے شکر کا حق ادا نہیں کر سکتے. یہ ہیں قدرداں اللہ والوں کے. ہاں, جو لوگ اللہ والوں کو بے قدر اور حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, دراصل یہ اللہ تعالیٰ کے طالب نہیں ہے, ان کو طلب ناقص ہے. اگر ناقص قدر ہے تو ناقص طالب بھی ہے یہ. اگر کامل قدر ہے کسی اللہ والے کا تو یہ کامل طالب ہے. اور اس کو میں ایک عجیب مثال سے سمجھاتا ہوں. دیہاتی مثال یو پی کی ہے مثال. ایک شخص نے گاؤں میں پوچھا کہ بھائی آج کل ہلدی کیا بھاؤ ہے؟ تو ایک بڑے میاں نکلے, انہوں نے کہا میاں کہیں ہلدی کی کوئی دام ہوتا ہے؟ ہلدی کی کوئی قیمت ایک نہیں ہوتی, جتنا چوٹ پھرائے. یہ دیہاتی بولی بول رہا ہوں, یو پی کے ضلعوں کی, یو پی کے دیہات کی بولی ہے یہ. اس نے کہا جتنا چوٹ پھرائے. اب اس کا مزہ کون جانے گا بھائی؟ اس کا مزہ وہی یو پی کے جو دیہاتوں کی زبان سے واقف ہیں. یعنی جتنا چوٹ میں درد ہوگا ہلدی کی اتنی ہی قیمت بڑھ جاتی ہے. اللہ کی پیاس بھی جس کو جتنی شدید ہوتی ہے. جب حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو روضہ مبارک کے سامنے ایک خواب نظر آیا اور جس میں حضرت گنگوہی جس میں حضرت کو اس زمانے بے چینی تھی اور شیخ کی تلاش تھی, تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت خواب میں نصیب ہوئی. اور اسی مجلس میں حضرت میاں جی نور محمد رحمۃ اللہ علیہ لوہاری والے, جو تھانہ بھون سے قریب کے چھوٹے چھوٹے موضع ہیں, یہ ان کو بھی دیکھا اسی خواب میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ میں اپنی اصلاح چاہتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھوں کو پکڑ کر حضرت میاں جی کے ہاتھ میں پکڑا دیا. بس آنکھ جب کھلی تو سمجھ گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہے کہ میں تعلق قائم کروں میاں جی نور محمد رحمۃ اللہ علیہ سے. تھانہ بھون سے لوہاری گئے, 12 بجے دھوپ میں گئے, پیر میں چھالے پڑ گئے, ننگے پیر بھاگے جا کر حضرت نور میاں جی نور محمد رحمۃ اللہ علیہ سے مل کر حاجی صاحب بے تحاشا رونے لگے, لپٹ کر رونے لگے. اور حضرت میاں جی نور محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کیا اپنے خواب پر آپ کو اتنا یقین آ گیا؟ دیکھا آپ نے, یہ ہے عالم غیب کے کنیکشن, یہ ہے روابط, یہ ہے روابط. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے خصائص کبریٰ جلد اول میں, 2 جلدوں میں عجیب و غریب سیرت پر کتاب ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ, بھائی ذرا خیال رکھنا کہاں سے کہاں معاملہ ہے. مفتی محمد حسن صاحب سے معاملہ چل رہا ہے. میرے خیال میں اس کو بیان نہیں کر دوں ورنہ پھر وہ چیز رہ جاتی ہے. یہ قصہ میں ابھی پیش کرتا ہوں. حضرت مفتی محمد حسن صاحب امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ عرض کیا کہ حضرت گھر سے خط آیا ہے
اس میں لکھا ہوا ہے کہ بہو بیمار، بیوی بیمار، بیٹے بیمار، پوتے بیمار، سارا گھر پٹرا ہو رہا ہے، پٹرا، سخت پریشانی کا خط آیا اور میں آیا تھا آپ کی خدمت میں اصلاح کے لیے، اب کیا کروں؟ بہت ہی دل مشوش۔ حضرت نے جواب لکھا، فرمایا کہ مفتی صاحب جب مومن کا اعتقاد مقدر پر ہے پھر اس کو مقدر ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ جب مومن کا اعتقاد مقدر پر ہے بڑے قاف سے، پھر اس کو مقدر ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ بس دل کیا تھا، چین آ گیا، سکون مل گیا۔ ایک ایک جملے میں کیا انوار ہوتے ہیں۔ پھر حضرت نے ایک علمی تقریر فرمائی کہ جو بھی تکلیف مومن کو آتی ہے اس میں اس کا خیر ہے، اور دلائل اربع سے اس کو ثابت کیا کہ 4 دلیل پیش کرتا ہوں، کیونکہ 4 ہی صورت ہے جو اللہ کی طرف سے مصائب مومن پر آتے ہیں، اس کی 4 شکل ہو سکتی ہے۔ یا تو تکلیف دے کر مسلمانوں کو بخار، نزلہ، کوئی بیماری یا نقصان ہے، اللہ میاں اس سے کچھ فائدہ اٹھاتے ہوں، اپنے بندوں کو، ایمان والے بندوں کو تکلیف دے کر کچھ فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ ایک شکل ہو گئی، اور یہ محال ہے کہ اللہ بندوں کو تکلیف دے کر فائدہ اٹھائے، تو خدا گویا بندوں کو تکلیف دے کر محتاج ہو گیا فائدہ اٹھانے میں۔ اللہ کی عظمت کے خلاف ہے یا نہیں؟ ایسا کون سا خدا ہے جو غلاموں کو تکلیف دے کر فائدہ اٹھا رہا ہو؟ نمبر 2، دوسری شکل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پورا نفع نہ اٹھائیں، آدھا بندے کا ہو، آدھا اپنا نفع رکھ لیں، جس کو 50-50 یعنی مضاربت کر لیں، آدھا نفع اپنا اور آدھا بندے کا، یہ مضاربت ہے، مشارکت ہے، مشارکت رکھیے، اس کو شرکت کر لیا۔ فرمایا کہ اس میں بھی تو احتیاط ثابت ہوا اللہ کے لیے، اور اللہ احتیاط سے پاک ہے۔ تیسری شکل یہ ہے کہ نہ بندے کا فائدہ ہو اور نہ اللہ میاں کا فائدہ ہو، اندھیر نگری چوپٹ راج ہے، ایسے ہی ڈال دیتے ہیں، کسی کو ملیریا، کسی کو نزلہ، کسی کو پیچش، پرچی اڑائی بدلی پٹ گیا، کسی کو نزلہ، کسی کو ملیریا، کوئی حکمت فائدہ نہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ایسا فعل صادر ہونا جس میں کوئی حکمت اور فائدہ نہ ہو، یہ بھی محال ہے۔ آپ بتلائیے، ڈاکٹر انجیکشن لگاتا ہے، اس کو آپ 10 روپے فیس دیتے ہیں، حالانکہ 1 انچ کی سوئی گھسیڑ دی اس نے، اس کی دیکھا دیکھی آپ کے ایک دوست نے کہا، سلائی کر رہا تھا، اپنی ٹوپی سی رہا تھا، اس نے کہا 1/2 انچ کی سوئی ڈاکٹر نے گھسیڑی، میں بھی تھوڑا سا میں بھی یہی کام کر لوں، شاید مجھے بھی کچھ روپیہ دے دے۔ اس نے اپنی سوئی تاگا میں سے وہ سوئی لے کر کے اس کے 1/2 انچ وہ بھی گھسیڑ دیا اس نے اس کے بازو میں۔ اس نے کہا تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا وہی کر رہا ہوں جو ڈاکٹر کر رہا ہے۔ اس نے کہا اس میں حکمت و فائدہ ہے، تمہاری سوئی میں تو کوئی دوا نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ کا ایسا فعل کہ جس میں کوئی فائدہ بندے کا نہ ہو اور اللہ کا نہ ہو، یہ بھی محال۔ اب چوتھی ایک شکل رہ گئی کہ صرف خالص فائدہ بندے کا ہے، ہر تکلیف میں اجر بڑھتا ہے، درجات بلند ہوتے ہیں، دلوں میں غم پہنچنے سے دل نرم ہو جاتا ہے، اہل غم کا سے تعلق بڑھتا ہے۔ اگر تکلیف کبھی انسان کو نہ آئے تو پھر ایک دوسرے کا جو مدد کا اور ایک دوسرے کی ہمدردی کا اور ایک دوسرے کی بے خواہی کا، ایک دوسرے کا رنج و غم کے احساس کا مادہ ہی ختم ہو جائے گا۔ تو یہ گویا تمدنی کیفیت جو ہے، یہ تمدن کا بقا، ایک دوسرے کی دیکھ بھال کے جذبات موقوف ہیں کہ لوگوں کو غم پہنچے تاکہ دوسرے کا غم پہچانے۔ تو معلوم ہوا کہ ہر صورت سے بندے کا فائدہ ہے۔